بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک طوائف زادی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ کہانی سنانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے نہیں معلوم اس نے مجھے کہاں سے حاصل کیا تھا، کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا یا کسی اغوا کرنے والے سے خریدا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اس کی گود میں خود کو پایا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی، میں بھی اس کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ جب شعور آیا تو پتہ چلا کہ میں ایک کوٹھے والی کا اثاثہ ہوں جو مجھ کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر پال پوس رہی تھی۔ اس کا نام جدن بائی تھا۔ وہ مجھے بچپن میں منی کہا کرتی تھی اور جب میں جوان ہو گئی تو ہوش ربا نام دیا، پھر اسی نام سے پکاری جانے لگی۔ جدن نے مجھ کو وہ سارے گر سکھائے جو اس بازار میں دولت بٹورنے کے لیے لازم تھے۔ رقص کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے ادب و آداب جو نازک مزاج دولت مندوں اور نواب زادوں کو لبھانے اور ان کو سکون دینے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جدن نے ایک ماں کی طرح مجھ سے محبت کی تھی۔ وہ میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں 16 برس کی ہوئی تو اس نے مجھے عام بکاؤ شے نہ بنایا بلکہ ایک نواب زادے کی تحویل میں دے دیا جس کا نام فیروز تھا۔ فیروز 25-26 برس کا ایک وجیہہ نوجوان تھا جبکہ میں حسین دوشیزہ کے روپ میں نازک سی کلی تھی۔ نواب زادے کے والد کا انہی دنوں انتقال ہوا تھا۔ باپ کی ڈھیر ساری دولت جائیداد فیروز کی تحویل میں تھی۔ وہ باپ کی چھوڑی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا سکتا تھا۔ فیروز نے مجھے اشرفیوں میں تول دیا، اماں کی تجوری روپوں اور زیورات سے بھر دی، جس کے بدلے میں جدن نے مجھے نواب زادے کے حوالے کر دیا۔ فیروز شادی شدہ تھا، خاندانی بیوی سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا لیکن شادی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا شہر سے ایک پوش علاقے میں میرے لیے بنگلہ مختص کر دیا اور نوکر ملازمہ کے ہمراہ میں وہاں رہنے لگی۔ وہ دن رات میں جب چاہتا آتا اور کچھ وقت میرے ہمراہ گزار کر اپنی دنیا میں لوٹ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ 3 سال چلا اور فیروز کا دل مجھ سے بڑھ گیا۔ اس نے مجھے میری ماں کی تحویل میں دے دیا اور میں بہت سے زیورات اور قیمتی ملبوسات کے ہمراہ واپس اپنی ماں کے پاس لوٹ کر آ گئی۔ کافی دنوں تک ہم نواب زادے کی بخشی ہوئی رقم اور قیمتی اشیاء کو فروخت کر کے گزارا کرتے رہے، مگر ماں نے مجھ کو خاص و عام کی ملکیت نہ بنایا۔ کچھ شوقین مزاج کوٹھے پر آ کر میرا گانا ضرور سنتے تھے اور رقص سے دل خوش کر جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک سیٹھ صاحب تھے جن کا نام معظم علی تھا۔ یہ بڑے بزنس مین تھے۔ دل بہلانے کو گاہے بگاہے گانا سننے آتے اور نوٹ نشاور کرتے۔ ہوتے ہوتے اس کو مجھ سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ ماں سے درخواست کر دی، ہوش ربا کو کچھ دنوں کے لیے مری کی سیر کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو تجوری کا منہ کھول دوں گا۔ جدن نے کہا، اس طرح یہ آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتی، ایک معاہدہ کرنا ہوگا، پھر جتنے عرصے کے لیے چاہیں اس کو اپنی تحویل میں رکھیں، ہر ماہ منہ مانگی رقم دینی ہوگی یا پھر نکاح کر کے بیوی بنا لیں۔ معظم علی کی بھی وہی مجبوری تھی جو فیروز کی تھی۔ انہوں نے بیوی بنانے سے معذرت کر لی، کہا خاندانی بیوی کے ہوتے دوسری شادی نہیں کر سکتا، البتہ ہوش ربا کو بیوی کی طرح رکھوں گا، ہر سہولت دوں گا بشرطیہ میری پابند رہے، کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ انہوں نے مجھے گھر سے علیحدہ ایک اعلیٰ بنگلے میں رکھا، نوکر چاکر، روپیہ پیسہ، گاڑی غرض ہر سہولت دی، ہر فرمائش پوری کرتے، شاپنگ کراتے، لیکن نکاح نہیں کیا۔ اتنی عزت بخشی کہ میری ہر طرح سے حفاظت کرتے تھے، یہاں تک کہ برقع پہنا دیا اور دوستوں سے بھی پردہ کرایا۔ جس طرح کوئی کسی عورت کو اپنی عزت بنا لیتا ہے تو یہ سارے لوازمات لازم ہو جاتے ہیں۔ معظم علی دوستوں، احباب، جاننے والوں کو یہی بتاتے تھے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ انہیں مجھ سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا، ممکن تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیتے، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ جانے کیا ہوا کہ اس کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ راتوں رات بیوی بچوں کے ہمراہ برطانیہ چلا گیا اور وہاں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ اب میں پھر اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ جدن بھائی نے دوبارہ میرا گانا اور رقص شروع کرا دیا کہ یہی ذریعہ معاش تھا۔ اس بار میں ایک ایسے امیر آدمی کو بھا گئی جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور وہ شہر کا نامی گرامی دولت مند تھا۔ اس نے میری ماں سے معاہدہ کیا کہ میں اس کے لیے مخصوص ہو گئی۔ ماں کی خواہش تھی کہ میں عزت کی زندگی گزاروں،
لیکن شادی کسی کروڑپتی ارب پتی سے ہو تاکہ میں عمر پر عیش میں رہوں اور اس کا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے۔ اس طرح کے 4-5 معاہدے ہوئے، لیکن میں رکھیل ہی رہی۔ کسی عزت دار نے مجھے بیوی نہ بنایا، بیوی کی طرح رکھا ضرور، لیکن نکاح نہ کیا، یہاں تک کہ جدن کا انتقال ہو گیا۔ جن دنوں ماں کا انتقال ہوا، میں 5ویں شخص کی تحویل میں تھی۔ یہ بھی ایک بزنس مین تھا، سرمایہ دار تھا۔ اس نے مجھے ایک اچھے علاقے میں شاندار فلیٹ لے کر دیا تھا۔ امتیاز صاحب کو یہاں آنے جانے کی سہولت تھی اور ان کا دفتر بھی فلیٹ سے زیادہ دور نہ تھا۔ جب تھکن محسوس کرتے آ جاتے، فلیٹ والے ہم کو میاں بیوی سمجھتے تھے۔ ہم رہتے بھی اسی رکھ رکھاؤ سے تھے جیسے میاں بیوی ہوں، تاکہ ارد گرد کے گھرانے اعتراض نہ کریں۔ بہرحال میں تو اسی طرح کی زندگی کی عادی تھی، خالص گھریلو عورتوں کی طرح رہتی تھی۔ امتیاز صاحب کے لیے وقت پر کھانا اور ہر طرح سے ان کے آرام و سکون کا خیال کرتی، جس کے بدلے میں وہ میرے عیش و آرام کا دھیان رکھتے اور میری ہر خواہش پوری کرتے۔ روپے پیسے کے معاملے میں کمی نہ آنے دیتے، یہاں تک کہ جب کہیں باہر جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ اب میری عمر 30 برس ہونے کو تھی۔ امتیاز صاحب کے تحفظ میں اس طرز کی زندگی سے مطمئن تھی۔ دعا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ اسی طرح اپنے تحفظ میں رکھے اور کبھی ساتھ نہ چھوڑے، کہ اب بار بار محافظ بدلنے سے میں تنگ آ گئی تھی۔ میں ان کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ یوں بھی میں مردوں کی کافی حد تک مزاج شناس ہو چکی تھی۔ جدن کی خاص ہدایت تھی کہ جب مرد باہر سے تھکا ہوا آئے تو کوشش کرو کہ تم کو دیکھتے ہی اس کو سکون مل جائے۔ ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے اس کی تھکن بڑھ جائے، حتیٰ کہ سانس بھی اس کی مرضی کے مطابق لو، اور قدم زمین پر رکھو تو آہٹ نہ ہو۔ امتیاز کہتے تھے اگر میری اولاد جوان نہ ہو گئی ہوتی تو ضرور تم سے نکاح کر لیتا، لیکن اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے معاف نہ کریں گے، تاہم وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ساتھ نبھاتے رہیں گے۔ ہم جیسی عورتوں کو جو چیز سب سے زیادہ ڈراتی ہے وہ بڑھاپے کا خوف ہے۔ کبھی کبھی سوچتی تھی اگر کوئی خوشحال شخص مجھ سے نکاح پر آمادہ ہو جائے تو میں امتیاز کو چھوڑ دوں گی اور اس کی جائز تحویل میں چلی جاؤں گی۔ گناہ کی زندگی بری ہوتی ہے جس میں دنیا اور عاقبت تو خراب ہوتے ہی ہیں، دلی سکون بھی کبھی میسر نہیں آتا۔ ایک روز جب امتیاز بیرون ملک گئے ہوئے تھے تو میں بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی بالکونی میں آ کھڑی ہوئی۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ ڈلتی شام کا وقت تھا، گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں بارش ہونے لگے گی۔ یہ ٹھٹھرتی سردیوں کی ایک شام تھی جب اندھیرا گہرا ہوتے ہوتے کالی رات میں تبدیل ہو رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بدن میں کپ کپی پیدا کر رہے تھے۔ لیکن وہ اجنبی نوجوان جو میرے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پر اکڑواں بیٹھا تھا، اس نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے، کوئی گرم کپڑا اس کے تن پر نہ تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا اور آسماں کی طرف التجائی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل پر بھی ابر چھانے لگا۔ سمجھ لیا یہ کوئی بے یار و مددگار شخص ہے اور سوچ رہا ہے کہ اگر بارش ہو گئی تو کیا ہوگا۔ شاید اس کا مستقل ٹھکانہ کوئی نہ تھا۔ شکر ہے اللہ نے مجھے چھت دی ہے اور میں ایک محفوظ جگہ ہوں۔ اگر میں اس بے کس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ یہ کوئی ان کے دل سے پوچھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ ایسے میں ماں کی آغوش اور باپ کی شفقت کتنی یاد آتی ہے۔ ابھی میں انہی خیالوں میں تھی کہ ایک زوردار گرج کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ وہ اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر بیٹھ گیا، لیکن جب پانی چھابوں برسنے لگا تو دوڑتا ہوا ہماری بلڈنگ کی سیڑھیوں میں آ چھپا۔ بس یہی قریب ترین جگہ تھی جہاں ہوا کے تند و تیز جکڑ بارش کے تھپیڑوں سے بچا جا سکتا تھا۔ اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے میں نے فوراً اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس چلی گئی اور کہا اوپر آ جاؤ، میرے گھر میں جب تک بارش نہیں تھم جاتی۔ سردی نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ تبھی اس نے فوراً میری اس پیشکش پر کان دھرے اور بغیر کچھ سوچے وہ میرے پیچھے فلیٹ کے اندر آ گیا۔ میں نے امتیاز کا ایک جوڑا الماری سے نکال کر اس کو دیا اور کہا وہ سامنے غسل خانہ ہے، جاؤ فوراً کپڑے بدل لو ورنہ تمہیں بخار ہو جائے گا، تب تک میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر حکم کی تعمیل کی اور جب کپڑے بدل کر واش روم سے باہر آیا، میں اس کے لیے چائے بنا چکی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی گرم چائے کی چسکیاں لینے لگا۔
میں اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور سوال کیا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اب کہاں جانا ہے؟ میں ایک اچھے خاندان کا ہوں۔ والد صاحب سے ناراضگی ہوئی تو گھر سے نکل کر کراچی آ گیا اور پھر واپس نہ گیا۔ دراصل میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں مجھ سے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ والد صاحب سے جھوٹی شکایتیں کر کے پٹواتی تھی، تبھی میں گھر سے در بدر ہو گیا۔ اور تمہاری اپنی والدہ وہ فوت ہو چکی ہیں۔ والد نے تمہیں واپس نہیں بلایا؟ ضرور بلاتے، لیکن میں نے گھر سے نکلنے کے بعد خود ان سے رابطہ نہیں کیا۔ یہاں ایک دوست کے پاس کچھ دن رہا، اسی کے توسط سے ایک امیر آدمی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ پھر دوست کا تبادلہ ہو گیا تو ٹھکانہ جاتا رہا۔ جن کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہا تھا، کچھ دن انہوں نے ایک کمرہ رہنے کو دے دیا، لیکن اب وہ بھی بیرون ملک چلے گئے تھے۔ کیا نوکری نہیں کی؟ نوکری کوئی ملی نہیں۔ کبھی مزدوری مل جاتی ہے، مگر مزدوری سے صرف 2 وقت کھانا میسر آ سکتا ہے۔ مکان کا کرایہ نہیں دے سکتا، اس لیے فٹ پاتھ پر سو جاتا ہوں۔ بارش کی وجہ سے سوچا تھا کہ اس بلڈنگ کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر رات بسر کر لوں گا۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ بے سر و سامانی میں سامان کہاں رہتا ہے؟ ایک جوڑا کپڑوں کا ہے جو دھوبی کے پاس ہے، اور بس۔ میرا دل اس کی داستان سے گداز ہو گیا۔ او میرے خدا، تیری نگری میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، یہ تو اچھے خاندان سے ہے۔ کتنا پڑھے ہو؟ BA کے دوسرے سال میں تھا جب گھر چھوڑا تھا، اب کہاں پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا کھانا کھا لو پھر سو جانا، مجھے بخار کا احساس ہو رہا ہے۔ بھوک نہیں ہے، سردی لگ رہی ہے، وہ سامنے والے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میں نے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا۔ کسی سعادت مند بچے کی طرح اس نے میری حکم کی تعمیل کی اور نرم گرم بستر میں دراز ہوتے ہی سو گیا۔ اس روز تمام رات مجھے نیند نہ آئی، بار بار اس مصیبت زدہ کا خیال آتا رہا۔ سوچتی رہی جب امتیاز آ جائیں، ان سے کہہ کر اس کو ملازم رکھوا دوں گی۔ اس بیچارے کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اگلے روز وہ صبح 10 بجے سو کر اٹھا۔ کیا اب میں جاؤں؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ کیا باہر بارش ہے؟ باہر بارش تو نہ تھی، لیکن گھٹا کی وجہ سے اندھیرا ضرور تھا۔ پہلے ناشتہ کر لو، رات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے جلدی سے کچن سے ناشتہ لا کر میز پر رکھ دیا جو پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر میرے حکم کی تعمیل کی، جیسے میرے حکم کی تعمیل اس پر فرض ہو۔ وہ کسی اچھے بچے کی طرح بہت سلیقے سے کھا رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کی عمر 20-21 برس ہوگی۔ چہرے کے نقش بہت بھلے اور دلکش تھے۔ واقعی وہ کسی اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے طور اطوار کسی طرح بھی مزدوروں جیسے نہ تھے۔ وقت اور حالات نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد گویا اس کو یاد آ گیا کہ اسے میری اس نیکی کا شکریہ ادا تو کرنا چاہیے کہ میں نے ایسی طوفان خیز رات میں اس کو پناہ دی تھی۔ آپ نے میری خاطر بہت تکلیف اٹھائی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے۔ شکریہ کی کیا بات ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور جس انسان میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہو وہ انسان نہیں۔ میرے اس بیان سے اس کو تقویت ملی۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جائے کہ نہیں، کیونکہ باہر موسلادھار بارش کا امکان اب بھی موجود تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا۔ محمد علی۔ اب کہاں جاؤ گے؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا ایسا کرو، جب تک میرے شوہر دورے سے واپس نہیں آ جاتے تم یہاں رہو، وہ آ جائیں گے تو تمہارے لیے کچھ بندوبست کر دیں گے۔ شکریہ باجی۔ کیا میں اس کمرے میں چلا جاؤں؟ ہاں ہاں، جب تک امتیاز نہیں لوٹ کر آتے تم گیسٹ روم میں ہی قیام کرو گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر بارش شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر سردی سے ٹھٹھرنے اور بارش سے بھیگ جانے کا خوف نہیں تھا۔ اب وہ ایک اطمینان کے ساتھ بالکونی سے برستی بارش کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس سے بات نہیں کی، کیونکہ وہ کمرے میں ہی رہا۔ دوپہر کا کھانا میں نے اس کے کمرے میں ملازمہ کے ساتھ بھجوا دیا، کیونکہ وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہو گیا تھا۔ میری طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہی نہ تھی۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسی شام کو امتیاز آ گئے اور میں نے ان کو اس نوجوان کا تمام احوال سنا دیا۔ وہ بولے تم نے بہت اچھا کیا جو اس بیچارے کی مدد کر دی۔ میں اس کو اپنے آفس میں ملازم رکھ لیتا ہوں، رات کو اسی کمرے میں سو جایا کرے گا۔ یوں بھی اکثر راتوں کو تم اکیلی ہوتی ہو۔
جس رات امتیاز نہ آتے تو میں اپنے کمرے میں ملازمہ کو سلا لیتی تھی اور جب وہ ہوتے ملازمہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ امتیاز نے دوسرے روز علی سے انٹرویو لیا، پھر کہا کہ تم چاہو تو اس گھر میں رہو، میں تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کچھ سوچوں گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں رہ کر تم اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ خوشی کے مارے علی کی بازیاں کھل گئیں، اب وہ ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ سارا دن اپنے کمرے میں دل لگا کر پڑھتا تھا، فارغ وقت میں ہمارے کچھ کام کر دیتا تھا۔ وہ ہماری بہت قدر کرتا تھا، لگتا تھا مدتوں بعد اس کو شفیق لوگ ملے ہیں۔ ہماری خدمت سے اس کو دلی سکون ملتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا ضمیر ہمارے احسانات کے بوجھ تلے دب گیا ہے۔ اس کو ہمارے گھر رہتے 11 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران اس نے اپنی دیانت، شرافت اور اخلاق کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ میں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ امتیاز کا سلوک اس کے ساتھ بھائیوں جیسا تھا۔ جب تک وہ پڑھتا رہا انہوں نے پڑھنے دیا۔ BA کے پرچے دینے کے بعد وہ اس کو اکثر اپنے ساتھ دفتر لے جاتے تھے۔ ایک دن امتیاز کو جیسے کوئی دورہ سا پڑ گیا۔ ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہوشبہ، مجھے معلوم ہے کہ تم محمد علی کو پسند کرتی ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ سن کر میرا چہرہ فک ہو گیا۔ یہی نہیں، وہ مزید بولتے گئے، تم دونوں کے قریبی تعلقات بھی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکی، امتیاز، ہماری آپ کی برسوں کی رفاقت ہے اور آپ آج یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور میں ناراض بھی نہیں ہوں، بلکہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں شادی کر لو۔ اس طرح تمہیں اور مجھے گناہ کی زندگی سے چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرا سر گھومنے لگا، زبان بند اور میں ساخت ہو گئی۔ اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جس کو میں اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی وہ ایسی باتیں کرے گا۔ میری حالت غیر دیکھ کر کہا، ہوشربا، ڈرو نہیں، میں یہ فلیٹ تمہارے نام کر چکا ہوں۔ یہاں سے میں ہی جاؤں گا، تم نہیں۔ تم علی سے نکاح کر کے سکون کی زندگی بسر کرنا، یہ گریجویٹ ہے، 2 وقت کی روٹی کما لے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور کہا، اپنے فیصلے سے مجھے فون پر آگاہ کر دینا۔ ان کے جانے کے بعد کمرہ بند کر کے تھوڑی دیر تک روتی رہی، پھر سوچا کہ ان کی عمر 50 کے لگ بھگ ہے اور علی کی عمر 20 سال ہے۔ ان کے بچے جوان ہیں، ان کے خوف سے کسی وقت بھی مجھے چھوڑ سکتے ہیں، مدتوں کا بے شک ساتھ بھی نہ ہو۔ معاشرے میں بندھن اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک مرد عورت نکاح کے رشتے میں نہ بندھے ہوں۔ میرا امتیاز سے کیسا بندھن ہے، ایک کچے دھاگے جیسا۔ وہ اس کو ایک جھٹکے میں توڑ سکتے ہیں، بلکہ توڑ ڈالا ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور علی کو آواز دی۔ وہ دوڑا آیا، علی ایک بات پوچھوں؟ اس نے بڑی ہمت سے جواب دیا، پوچھئے باجی۔ میں کیسی ہوں؟ اچھی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں بھئی، یہ بتاؤ میں تم کو کیسی لگتی ہوں؟ بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو پھر مجھے باجی مت کہو، یہ بتاؤ تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور آواز حلق میں اٹک گئی۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے آپ کو باجی؟ میں نے کہا، علی یہ مذاق نہیں ہے، میں سنجیدہ ہوں، اس لیے کہ امتیاز صاحب مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دراصل میں ان کی بیوی نہیں ہوں اور مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ تم سے سہارے کی طلبگار ہوں، اور سہارے کی طلبگار ہوں اپنی بقیہ زندگی کے لیے، کیونکہ مزید گناہ کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ میری بات سن کر علی کو پسینہ آ گیا اور وہ پتھر کی مورتی کی طرح ہو گیا۔ اس وقت فون کی گھنٹی بجی۔ یہ امتیاز کا فون تھا۔ میں نے علی کو کہا، فون اٹھاؤ۔ اس نے کسی ملازم کی طرح حکم کی تعمیل کی۔ علی کی آواز سن کر امتیاز نے کہا، علی، میں نے تم ہی کو فون کیا ہے، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ ہوشربا بہت اچھی عورت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس پر الزام لگائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کا دل مجھ سے پھر جائے۔ دراصل میں نے اس کو گناہ کی زندگی دی اور اب میں اس کو پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے تم اس سے نکاح کر لو اور یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ہم لوگ کچھ دنوں بعد ہمیشہ کے لیے کینیڈا جانے والے ہیں، میں، میری بیوی اور میرے بچے۔ میرے خاندان میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ میرے بعد یہ اکیلی رہ جائے گی۔ اس کے اکیلے رہ جانے کے خیال سے میں اداس ہو جاتا ہوں، ورنہ کب کا اس کو چھوڑ چکا ہوتا۔ لیکن یہی سوچتا تھا، اگر چھوڑ دیا تو یہ کہاں اور کس کے پاس جائے گی؟ محمد علی، اب تم آ گئے ہو۔
تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ تم ایک اچھے انسان ہو، یقیناً تم نے اس مجبور عورت کا دکھ سمجھ لیا ہوگا، اب تم ہی اس کا ہاتھ تھامو گے۔ علی نے بغور امتیاز کی باتوں کو سنا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ کہنے لگا، ہوشربا، تم نام بدل لو اور اپنا کوئی دوسرا نام رکھ لو، تبھی میں تم سے شادی کروں گا، کیونکہ امتیاز صاحب نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم کو سہارے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں سہارا ضرور دوں گا، ایک شرط پر کہ تم اس فلیٹ میں نہ رہو گی۔ یہ مکان تم ان کو واپس کر دو، ہم کسی اور جگہ رہیں گے، ایسی جگہ جہاں گناہ نہ کیا گیا ہو، مثلا میرا گھر جو گاؤں میں ہے۔ والد صاحب سے 1 ہفتہ پہلے رابطہ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ تم واپس آ جاؤ، بے شک اگر وہاں شادی کر لی ہے تب بھی واپس آ جاؤ، تمہاری بیوی بھی ہمیں قبول ہوگی، بولو منظور ہے؟ میں نے سکون کا سانس لے کر جواب دیا، ہاں علی، مجھے منظور ہے، اور اب یہ فلیٹ اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ امتیاز کو واپس کر دوں گی جو اس نے مجھے دیا ہے۔ اس کے بعد علی نے مجھ سے نکاح کیا اور ہم دونوں فلیٹ کو تالا لگا کر گاؤں آ گئے۔ مکان کی چابی میں نے ملازمہ کے ہاتھ امتیاز کو بھجوا دی تھی۔ آج میں گاؤں کی سادہ زندگی میں علی کے ساتھ رہ کر بہت خوش ہوں، سکون سے ہوں، اور مجھے بڑھاپے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ شاید میری ماں کی روح بھی میرے اس فیصلے سے خوش ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔